کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ وقت، دولت یا کامیابی؟ یا زندگی میں سب سے قیمتی چیز وہ لمحے ہوتے ہیں جو ہم کسی خاص انسان کے ساتھ جیتے ہیں، بغیر کسی کمپلیکیشن کے، بغیر کسی الجھن کے؟ لیکن کیا ہمیشہ سب کچھ اتنا ہی سمپل ہوتا ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اکثر ہم خود ہی محبت کو کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم صحیح وقت پر صحیح الفاظ نہیں کہتے، اپنے جذبات کو روک لیتے ہیں، فاصلوں کو بڑھنے دیتے ہیں اور کبھی غلط فہمیوں کو حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں؟ تو آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو شاید آپ کو یہ احساس دلائے کہ کبھی کبھار بس ایک جملہ، ایک سچ یا ایک لمحہ محبت کو بچا سکتا ہے۔ لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی میں کیفیٹیریا کی مخصوص کرسی ہمیشہ ہانیہ کے لیے رکھی جاتی تھی۔ ریحان ہمیشہ پہلے پہنچتا، چائے کے 2 کپ منگواتا اور جیسے ہی ہانیہ دروازے سے اندر آتی وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا۔ تم ہمیشہ میرے پہنچنے سے پہلے چائے کیوں منگوا لیتے ہو؟ ہانیہ نے ایک دن حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ تمہیں انتظار کرنا پسند نہیں اور مجھے تمہیں پریشان دیکھنا اچھا نہیں لگتا، ریحان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ہانیہ ہنس دی۔ ان دونوں کے درمیان کی یہ محبت خاموشی میں پروان چڑھ رہی تھی، مگر یہ خاموشی کبھی کبھار ہانیہ کو الجھا دیتی تھی۔ کیا یہ واقعی محبت تھی یا محض ایک اچھی دوستی؟ ریحان بھی اکثر سوچتا، کیا ہانیہ بھی میرے بارے میں ایسے ہی سوچتی ہے یا صرف میں ایک اچھا دوست ہوں اس کے لیے؟ ریحان کی خاموش طبیعت کی وجہ سے اس کے لیے کچھ بھی کہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا ہانیہ اس کی خاموشی کو سمجھے، مگر کبھی کبھی خاموشی بے یقینی کو جنم دے دیتی ہے۔ گریجویشن کے بعد دونوں اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، نئی جابز، ذمہ داریاں اور ایک مصروف زندگی، مگر وقت نے ان دونوں کے درمیان کی محبت کو کم نہیں کیا۔ ریحان اکثر کام میں الجھا رہتا، مگر وہ ہانیہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا۔ میں مصروف تھا، مگر تمہاری پسندیدہ چاکلیٹ بھجوا دی ہے۔ ریحان کا میسج ریسیو ہوا۔ تمہیں کیسے پتا تھا مجھے آج کچھ میٹھا کھانے کو دل ہے؟ ہانیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ مجھے تو تمہاری ہر پسند کا پتہ ہے، تم بھول رہی ہو کیا؟ ریحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے فون کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، کیا یہ وہی محبت ہے جو کہانیوں میں ہوتی ہے، جو خاموشی سے آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہے اور آپ پر گہرا اثر چھوڑ جاتی ہے؟ کبھی کبھار دن بھر کی تھکن کے بعد ہانیہ کے فون پر ریحان کا میسج نظر آتا، آج کا دن کیسا گزرا؟ یہ ایک عام سا سوال تھا، مگر اس کے پیچھے چھپی فکر وہی تھی جو برسوں پہلے کیفیٹیریا میں چائے کے 2 کپ منگواتے ہوئے ہوتی۔ ریحان اب سیٹل ہو چکا تھا، اب وہ چاہتا تھا کہ وہ ہانیہ سے اپنے دل کی بات کہہ دے، مگر ایک خدشہ اب بھی تھا کہ کہیں وہ دیر تو نہیں کر چکا۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کر کے ہانیہ سے پوچھا، ہانیہ کیا تم مجھ سے مل سکتی ہو؟ ہانیہ کو یہ سوال عجیب لگا، وہ ہمیشہ ہی ملتے تھے، مگر آج ریحان کے انداز میں کچھ مختلف تھا۔ بارش کی نرم بوندیں زمین کو چھو رہی تھی، ہوا میں نمی اور مٹی کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے سائباں کے نیچے کھڑے تھے جہاں سرد ہوا ان کے وجود کو چھو کر گزر رہی تھی۔ ریحان خاموش تھا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو، یا شاید ہانیہ کی آنکھوں میں کوئی یقین ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم آج کچھ عجیب لگ رہے ہو، ہانیہ نے ریحان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ریحان نے ایک لمحے کے لیے ہانیہ کی طرف دیکھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں جنہیں دیکھ کر اسے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا، لیکن آج سکون کے ساتھ ایک خوف بھی تھا، کہیں وہ دیر نہ کر چکا ہو۔ ہانیہ، میں کوئی بڑی بات نہیں کروں گا، نہ ہی کوئی جذباتی ڈائلاگ بولوں گا، میں بس تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے سیٹل ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور اب جب میں ایک اچھی جاب حاصل کر چکا ہوں، میں تم سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہانیہ نے تھوڑا سا حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ ریحان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ مطلب یہ کہ میں صرف تمہیں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں،
میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، سادگی اور محبت کے ساتھ۔ بارش کی بوندیں ان کے درمیان گر رہی تھی، مگر ان کے درمیان کے فاصلے سمٹ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ ہر کائنات میں ہانیہ، تم صرف میرے لیے ہو، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی نظریں گہری محبت سے ہانیہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں تم ہی دکھائی دیتی ہو، تمہاری خوشبو میرے وجود میں ایسے سما گئی ہے جیسے بارش میں مٹی کی مہک ہوا میں گھل جاتی ہے۔ یہ سن کر ہانیہ آہستہ سے اس کے قریب ہوئی۔ مجھے بھی سکون صرف تمہارے سینے سے لگ کر آتا ہے، جیسے دنیا کی ساری بے قراری ختم ہو جائے۔ چاہے سب کچھ بدل جائے، ایک چیز ہمیشہ باقی رہے گی، تم ہمیشہ میرے ہو اور میں صرف تمہاری۔ بارش تیز ہونے لگی، مگر وہ دونوں وہیں کھڑے رہے، ایک دوسرے میں گم، جیسے یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ ریحان نے مسکرا کر ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہیں کوئی بڑا خواب نہیں دکھاؤں گا، نہ بڑے بڑے وعدے کروں گا اور نہ دعوے۔ میں صرف یہ جانتا ہوں، میں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تمہارے پہلو میں سونا چاہتا ہوں اور صبح اٹھ کے سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہانیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تمہیں پتہ ہے، مجھے بھی بس یہی سکون چاہیے کہ تم میرے پاس ہو، میرے ساتھ ہو ہمیشہ کے لیے۔ ریحان نے نرمی سے اس کے ماتھے پہ ایک بوسہ دیا اور شدت سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، جیسے وہ اسے ہر تکلیف، ہر پریشانی سے بچا رہا ہو، اور جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ اس کی محبت ہمیشہ ہانیہ کے ساتھ رہے گی۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ ریحان اور ہانیہ کی محبت کی سادہ سی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ محبت کسی بڑے اظہار کی محتاج نہیں ہوتی، نہ کسی قیمتی تحفے کی، نہ کسی بڑے وعدے اور دعوے کی۔ محبت تو سادگی میں بھی ہو سکتی ہے، خاموشی میں اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کا احساس کرنے میں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کہنے کے لیے کسی خاص لمحے کا انتظار نہ کریں۔ زندگی بہت مختصر ہے اور کچھ باتیں کہنے کے لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے بھی کبھی ایسی محبت محسوس کی ہو، یا آپ بھی اپنی محبت کا اظہار کسی سے کرنا چاہتے ہوں اور کسی خاص وقت کا انتظار کر رہے ہوں۔ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چاہیں تو یہ کہانی آپ اس خاص انسان سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ شاید اس کہانی کے ذریعے آپ بھی اپنے دل کی بات کہہ سکیں۔ کہانی سننے کے لیے شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم کسی اور کہانی میں۔